بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیضان درود و سلام۔ جوناگڑھ اسٹیٹ انڈیا میں ایک سنگ تراش رہا کرتا تھا جو زبردست عاشق رسول اور مدینے کا دیوانہ تھا۔ درود و سلام سے اسے بڑی محبت تھی۔ درود و سلام کی مشہور و معروف کتاب دلائل الخیرات اسے زبانی یاد تھی۔ اس کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی پتھر تراشتا تو اس دوران دلائل الخیرات شریف کا ایک حزب یعنی باب پڑھتا۔ ایک بار حج کے پربہار موسم میں جب کہ عاشقوں کے قافلے حرمین کی طرف رواں دواں تھے، اس کی قسمت کا ستارہ بھی چمک اٹھا۔ ہوا یوں، ایک رات جب سویا تو دل کی آنکھیں کھل گئی۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہ مسجد نبوی کے پاس حاضر ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جلوہ فرما ہے۔ سبز گنبد کے انوار سے فضا منور ہو رہی ہے اور نورانی مینار بھی نور برسا رہے ہیں، مگر ایک مینار مبارک کا ایک کنگرہ شکستہ تھا۔ اتنے میں رحمت عالم نے کہا، پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، دیوانے وہ دیکھو، ہمارے نور بار مینار کا ایک کنگرہ ٹوٹ گیا ہے، تم ہمارے مدینے میں آؤ اور اس کنگرے کو از سر نو بنا دو۔ جب آنکھ کھلی، کانوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کلمات گونج رہے تھے۔ مدینے کا بلاوا آ چکا تھا، مگر یہ سوچ کر آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے کہ میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس مدینے کی حاضری کے وسائل کہاں۔ لیکن عشق نے ڈھارس بندھا لی۔ بیتاب آرزو نے دلاسا دیا کہ تمہیں تو خود مدینے والے نے بلایا ہے، تم وسائل کی فکر کیوں کرتے ہو۔ امید بڑھ گئی، اور کیوں نہ ہو کہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہوں گے۔ چنانچہ دیوانے نے رخت سفر باندھا، اوزار کا تھیلا کاندھے پر چڑھایا اور پور بند کی بندرگاہ کی طرف جانے لگا، اور ساتھ ساتھ یہ گنگناتا ہوا چل پڑا، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ ادھر بندرگاہ پر سفینہ مدینہ تیار کھڑا تھا، مسافر پورے ہو چکے تھے، لنگر اٹھا دیے گئے تھے، مگر عجیب تماشا تھا کہ کپتان کی کوشش کے باوجود سفینہ مدینہ جنبش کرنے کا نام تک نہ لیتا تھا۔ اتنے میں جہاز کے عملے میں سے کسی کی نظر دور سے جھومتے ہوئے آتے ہوئے دیوانے پر پڑی۔ عملہ کے لوگ سمجھے کہ شاید ایک ظاہر مدینہ باقی رہ گیا ہے۔ جہاز چونکہ گہرے پانی میں کھڑا تھا، لہٰذا دیوانے کو لینے کے لیے ایک کشتی آئی۔ دیوانہ اس کشتی میں سوار ہو گیا۔ اس کے سوار ہوتے ہی سفینہ جھومتا ہوا سوئے مدینہ چل پڑا۔ نہ کسی نے اس سے ٹکٹ وغیرہ مانگا جو اس کے پاس تھا۔ بالآخر دیوانہ مدینہ پہنچ گیا۔ اب دیوانہ جھومتا ہوا روضہ پاک کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ کچھ خدام حرم کی نظر جوں ہی دیوانے پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھے، ارے یہ تو وہی ہے جس کا حلیہ ہمیں دکھایا گیا ہے۔ گویا خدام حرم شریف کو دیوانے کا دیدار کرایا گیا۔ بہرکیف دیوانے نے اشک بار آنکھوں سے سنہری جالیوں پر حاضری دی، پھر باہر آ کر خواب میں جو جگہ دکھائی گئی تھی اس کو بغور دیکھا تو واقعی ایک کنگرہ شکستہ تھا۔ چنانچہ اپنی کمر میں رسی باندھی اور خدا کی مدد سے دیوانہ گھنٹوں کے بل یعنی حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے کے تحت اوپر چڑھا۔ اگر حکم مصطفیٰ نہ ہو تو کوئی عاشق گنبد کے مینار پر جانے کی جرأت تو کجا ایسا کرنے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا، اور حسب الاشعار کنکر شریف از سر نو بنا دیا۔ واہ رے دیوانے، دیوانے کی خوشی! جب دیوانے کی بیتاب روح نے سرسبز گنبد کا قرب پایا تو بے قراری اور استقرار اور بڑھ گیا۔ دیوانہ کام مکمل کر چکا تھا اور اب اسے نیچے آنا تھا۔
مگر اس کی روح مستر نے لوٹنے سے انکار کر دیا۔ جب دیوانے کا وجود نیچے آیا تو دیکھنے والوں کے کلیجے پھٹ گئے، کیونکہ دیوانے کی روح تو کبھی کی سرسبز گنبد کی رہنائیوں پر نثار ہو چکی تھی۔ دیوانہ دم توڑ چکا تھا، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ آدم کا مہر 10 بار درود شریف۔ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آنکھ کھولتے ہی عرش پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لکھا ہوا دکھایا۔ عرض کیا، یا اللہ، تیری بارگاہ میں کوئی مجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے؟ ارشاد باری ہوا، ہاں، اس نام والا پیارا حبیب جو کہ تیری اولاد میں سے ہوگا، میرے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اے پیارے آدم، اگر میں اپنے حبیب کو پیدا نہ فرماتا تو نہ آسمان پیدا کرتا، نہ زمین، نہ جنت پیدا کرتا اور نہ دوزخ۔ پھر جب اللہ نے حضرت آدم کی مبارک پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، آدم نے دیکھا چونکہ اللہ نے حضرت آدم کے جسم اطہر میں شہوت بھی پیدا فرمائی تھی۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، میرا اس کے ساتھ نکاح کر دے۔ ارشاد باری ہوا، اس کا مہر ادا کرو۔ عرض کیا، مولا، اس کا مہر کیا ہے؟ فرمایا، جو عرش پر نام لکھا ہے، اس نام والے میرے حبیب پر 10 بار درود پاک پڑھو۔ عرض کی، یا اللہ، اگر درود شریف پڑھوں تو حوا کے ساتھ میرا نکاح کر دے گا؟ فرمایا، ہاں۔ تو حضرت آدم نے درود پاک پڑھا اور اللہ نے ان کا حضرت حوا کے ہمراہ نکاح کر دیا۔ سبحان اللہ۔ امداد مصطفیٰ۔ ایک غریب شخص تھا جس پر 500 درہم کا قرضہ تھا۔ اسے ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ اس نے نبی اکرم کی خدمت میں اپنی پریشانی عرض کی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، تم ابو الحسن کیسانی کے پاس جاؤ اور میری طرف سے اسے کہو کہ وہ تمہیں 500 درہم دے۔ وہ نیشا پور میں ایک سخی مرد ہے، ہر سال 10,000 غریبوں کو کپڑے دیتا ہے۔ وہ اگر تم سے کوئی نشانی طلب کرے تو کہہ دینا، تم ہر روز بارِ رسالت میں 100 بار درود پاک کا تحفہ پیش کرتے ہو، مگر کل تم نے درود پاک نہیں پڑھا۔ وہ شخص بیدار ہوا اور ابو الحسن کیسانی کے پاس پہنچ گیا اور اپنا حال راز بیان کیا، ساتھ ہی سرکار کا پیغام سنایا۔ تو ابو حسن سنتے ہی وجد میں آ گئے اور تخت سے اتر کر دربار الہی میں سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر کہا، اے بھائی، یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان ایک راز تھا، دوسرا کوئی اس راز سے واقف نہ تھا۔ واقعی کل میں درود پاک پڑھنے سے محروم رہا۔ پھر ابو الحسن کیسانی نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اس کو 500 کے بجائے 2,500 درہم دے کر واپس بھیجو۔ 500 درہم سرکار کے حکم کی تکمیل میں پیش کر رہا ہوں۔ 1,000 درہم مدنی آقا کی طرف سے پیغام اور بشارت لانے کا شکرانہ ہے، اور یہ 1,000 درہم آپ کے یہاں قدم رنج فرمانے کا نذرانہ ہے۔ مزید کہا کہ آپ کو آئندہ جب کبھی کوئی ضرورت پیش ہو میرے پاس ضرور تشریف لایا کریں۔ سرکار نے منہ چوم لیا۔ امام سخاوی اور دیگر محدثین سے منقول ہے کہ حضرت محمد بن سعد نے سونے سے پہلے ایک مقررہ تعداد میں درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک رات آمنہ کے لحل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ نے میرے گھر کو منور فرمایا ہے اور مجھ سے فرما رہے ہیں، اپنا منہ میرے قریب کرو جس سے تو مجھ پر درود بھیجا کرتا ہے تاکہ میں اس پر بوسہ دوں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی شرم آئی کہ میں اپنا منہ سرکار کے دہن مبارک کے قریب کیسے کروں، بس میں اپنا رخسار آپ کے منہ مبارک کے قریب لے گیا۔ آپ نے میرے رخسار پر بوسہ دیا۔ جب میں بیدار ہوا تو میرا سارا گھر مشک کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔
اور 8 یوم تک معطر رہا، اور میرے رخسار سے بھی 8 روز تک خوشبو آتی رہی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں جلد ہی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔